آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آج کی دعا ان سب کے نام ہے جنہوں نے مجھے کامنٹ کیے اور اسپیشل دعاؤں کا بولا۔ میں سب کی یہاں پر نام مینشن نہیں کر سکتی، لیکن کچھ کے کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دلی سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں پر کن فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سب تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور کرے اور ان کے معاملات حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ بھی کسی سے جدا ہو گئے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی کی یاد میں بے بس ہو چکے ہیں؟ ایک طرف تو آپ کے دل میں کسی کے لیے بے پناہ محبت ہے، اور دوسری طرف وہ انسان آپ کا نصیب نہیں بن پا رہا، آپ کے مقدر میں اس کا ساتھ نہیں لکھا جا رہا۔ مسلسل دعاؤں اور تڑپ کے باوجود بھی آپ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور مسلسل دعاؤں نے اب آپ کو تھکا دیا ہے، اب آپ بے بس ہونے لگے ہیں۔ اور بعض جدائیاں تو ایسی شدید ہوتی ہیں کہ زندگی میں بالکل اندھیرا کر دیتی ہیں، اور جس انسان سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں اس کی خبر تک بھی آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ نہ راستوں کی کوئی نشانی ملتی ہے، نہ کوئی ایسے راستے ملتے ہیں، نہ کچھ ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ جن سے آپ یہ جان سکیں کہ جس طرح آپ اس انسان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، کیا وہ شخص بھی آپ کی یاد میں ویسے ہی تڑپ رہا ہے یا نہیں؟ کیا وہ بھی آپ کو ویسے ہی یاد کرتا ہے یا نہیں؟ آپ کے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتے ہیں، اور مجھ سے اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے سائنس بتائے جائیں، کچھ ایسی نشانیاں بتائی جائیں کہ جن سے ہم یہ جان سکیں کہ ہم جن کو یاد کر رہے ہیں کیا وہ بھی ہمیں اتنی ہی شدت سے یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، واقعی کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری قسمت میں ہے یا نہیں۔ آج انہی نشانیوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ نشانیاں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ واقعی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے پہلے غیر معمولی طور پر پرندے بولنے لگ جاتے ہیں، موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ آسمان کی جانب دیکھیں گے تو اچانک سے آپ کو کوئی تبدیلی محسوس ہوگی، ایک خاموشی محسوس ہوگی، کچھ حبس محسوس ہوگا۔ تو ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب حبس محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بہت شدید بارش ہونے والی ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی شخص کو یاد کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ہمیں آگے سے یاد کرتا ہے یا نہیں، تو اس کی بھی بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ معجزات بھی ہوتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ معجزات اور یہ نشانیاں سب کو ظاہر نہیں ہوتی، یہ صرف ان لوگوں کو ظاہر ہوتی ہیں جو واقعی مخلص ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ کو اپنا ساتھی بنا کر کسی کو پانے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آزمائش اور تڑپ میں جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں، جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتی ہیں، جب ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص ہوتا ہے، لیکن وقت اور حالات انہیں الگ کر دیتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو نشانیاں ضرور نظر آئیں گی۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ اگلا بھی ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اکثر کسی کی شدید یاد آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی مخلص بندے کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو پھر اس کو یہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک کسی کو اتنا شدید یاد کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مجھے میری ایک بہن نے کامنٹ کیا کہ میں بالکل ٹھیک تھی، نماز فجر ادا کی تو اس کے بعد مجھے اس کی اس قدر شدید یاد آئی کہ میرا خود پہ کنٹرول نہ رہا، اور میں اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی تھیں، میرا سانس پھول چکا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جب آپ کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس قدر شدت سے یاد کریں کہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہ رہے، تو یہ نشانی ہے کہ اگلا بھی آپ کو اسی طرح سے یاد کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سائنس بھی ہے اور روحانیت بھی ہوتی ہے۔
اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اکثر کسی انسان سے ملتے ہیں، وہ انسان ہمیں جب پسند نہیں ہوتا تو اس سے مل کر ہماری طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، ہمیں ان سے ملنا اچھا نہیں لگتا یا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات عالم ارواح میں اچھے نہیں رہے ہوتے، یا ان کے جسم سے وہ لوگ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سے کچھ منفی وائبز نکلتی ہیں جو کہ ہمارے جسم سے جب ٹکراتی ہیں تو ہماری طبیعت بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو عجیب قسم کا سکون ملتا ہے، عجیب قسم کی راحت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اتنا پازیٹیو ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو اس کی جو پازیٹیو انرجی نکلتی ہے تو وہ آپ کے جسم سے ٹکراتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو سکون دیتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اچانک سے کسی کو بہت شدت سے یاد کرنے لگے تو جان لیں کہ وہ اگلا شخص بھی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد ضرور کرتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی نشانی ہے سچے خواب، اور سچے خواب ہمیشہ اللہ کے فرما برداروں کو ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنی شریعت کے حدود سے باہر نہیں نکلتا اور اس کو سچے خواب آتے ہیں تو یقین کیجئے کہ سچے خواب واقعی آتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو واقعی سچے خواب آتے ہیں، جن کو کوئی چیز کے رونما ہونے سے پہلے ہی اللہ اشارے دے دیتا ہے، اور یہ سب کو نہیں آتے، صرف ان کو آتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اپنی حدود سے باہر نہیں جاتے ہیں، جن کی زندگی واقعی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، یہ ان کو آتے ہیں۔ جب آپ کسی کی یاد میں بہت تڑپتے ہیں تو جب آپ کو کوئی خواب نظر آئے تو یہ جان جائیں کہ یہ ایک نشانی ہے کہ وہ شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کے میں کچھ خواب آپ کو سنا دیتی ہوں جو کہ میرے اپنے تجربے سے گزرے ہیں، کہ اگر آپ کو خواب کے اندر خانہ کعبہ نظر آتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کے اس من پسند شخص سے آپ کا رشتہ بحال ہونے والا ہے یا آپ کی اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر آپ کو کوئی سبز رنگ نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی کپڑے کی صورت میں ہو، چاہے کسی پودے یا کسی بھی درخت کی صورت میں ہو، تو یہ ایک خوشخبری کی نوید ہے کہ اس انسان کے لیے جس کے لیے آپ دن رات تڑپ رہے ہیں، اس کی طرف سے انشاءاللہ خوشخبری آنے والی ہے۔ اور یہ سچے خواب واقعی نظر آتے ہیں، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ایسی بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں کہ جن کو سچے خواب آتے ہیں، اور بعض اوقات تو کسی انسان کی خواب کے اندر کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور کچھ دن بعد وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی اس طرح کے خواب نظر آئیں تو یہ جان جائیں کہ واقعی ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، اس لیے ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے پیٹ اور سینے میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب آپ کسی شخص کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں رہا، آپ کو اس کی شدت سے یاد آنے لگتی ہے، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگزائٹی ہے یا ڈپریشن کی کوئی علامت ہے، لیکن یقین جانیے کہ میرے اپنے تجربات سے یہ بات گزری ہے کہ یہ نشانی ایک ایسی نشانی ہے کہ جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اگلا شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کسی ایسے شخص سے ملیں کہ ہماری طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، اس سے ملنے کے بعد تو جب اس کی وہ نیگیٹو وائبز ہماری باڈی سے ٹکراتی ہیں تو ہمیں عجیب سی بے چینی یا ہماری طبیعت بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملنا ہمیں بے حد اچھا لگتا ہے۔ ہم اکثر کسی کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ جب میں اس شخص سے بات کرتا ہوں یا بات کرتی ہوں تو مجھے عجیب قسم کا سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اتنا پازیٹیو ہے یا آپ کے جسم سے نکلنے والی پازیٹیو انرجی اس کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو سکون ملتا ہے اس سے بات کرنے کے بعد، چاہے وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کی ہی بات کیوں نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی روحانیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دیتی ہوں۔
جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آتی رہی تھی. ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یوسف علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. حالانکہ ان کے بیٹوں نے انہیں ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن انہیں خوشبو آتی تھی جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. اسی طرح زلیخا کو بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہیں سے گزرنا ہوتا تھا تو اسے پہلے ہی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو وہ پہلے ہی اس جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے. واقعی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام ضرور گزرتے تھے. تو یہ ایسی چیزیں، ایسی علامات ہیں جو کہ ہماری روحانیت سے بھی جڑی ہیں، جو کہ سائنس سے بھی جڑی ہوئی ہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا آپ کو خواب ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہے، تو آپ اس چیز کو جان جائیں کہ وہ شخص بھی آپ کو ضرور یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں بہت سی چیزوں کا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں نا کہ اس دنیا کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ایسی نہیں کر دی. سمندر کی تہوں میں اللہ تعالیٰ نے خزانے ایسے نہیں چھپا دیے، وہ بھی عقل والوں کے لیے ہی چھپائے ہیں، اور وہاں سے عقل والے ہی نکال کر وہ خزانے استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کی زندگی بھی ایسی گزر رہی ہے اور آپ کو بار بار ایسے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں، تو ان نشانیوں کو ضرور ایک دفعہ ان پر غور کر کے دیکھیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، یا میں آپ کو کوئی ایک نشانی بھی محسوس ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. جزاک اللہ خیر.